قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صدق اللہ العلی العظیم۔ صدر اجلاس، علماء کرام اور دانشوران قوم و ملت، اللہ جل جلالہ کا بے حد شکر ہے، اس کا احسان ہے کہ آج ہمیں اس شاندار اجلاس میں حاضری کی سعادت نصیب ہوئی۔ اجلاس کو اور پنڈال کو اور اسٹیج کو جس شاندار طریقے سے سجایا گیا ہے اور جتنا خوبصورت بنایا گیا ہے، واقعی وہ قابل داد ہے۔ عربی شاعر نے بڑی اچھی بات کہی تھی، شاید ایسے ہی موقع کے لیے کہا ہو، فلما نزلنا منزلا طلہ الندى انیقا وبستانا من النور حالیا اجد لنا طیب المکان وحسنہ منن فتمنینا فکنت الامانیہ۔ شاعر کہتا ہے جب میں ایک جگہ اترا جہاں پر اوس نے اور شبنم میں جگہ کو ترک کر دیا تھا، اور اس جگہ کی رویدگی، خوبصورتی اور اس جگہ کی چمک اور نور نے مجھے بہت زیادہ متعجب کیا۔ میں تعجب میں پڑ گیا اور ایسا لگا، میں نے تمنا کیا کہ کاش یہ میری جگہ ہوتی، فتمنینا فکنت الامانیہ، تو وہ جگہ ہی میرے لیے امید کا مرکز ٹھہری۔ حضرات، بہت ہی شاندار پنڈال، جگہ، سامعین، مقررین ہیں، آپ نے ان کی باتوں کو سنا۔ عظمت قرآن پہ گفتگو چل رہی ہے۔ قرآن کی عظمت بیان کرنا شاید سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا اور بڑی اچھی بات کہی کہ قرآن میں وہ غوطہ زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ دنیا کے اندر جتنے علوم ہیں تمام میں شکوک ہیں، شبہات ہیں، ریب ہے، بے یقینی ہے، اور صرف ایک کتاب الہی ہے جس کے اندر ذرہ برابر کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ نہ تو لفظ کے اعتبار سے، نہ معنی کے اعتبار سے، نہ فصاحت کے اعتبار سے، نہ بلاغت کے اعتبار سے، نہ احکام کے اعتبار سے، کسی اعتبار سے قرآن مجید کے اندر کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ اسی کی حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، ذالک الکتاب، یہ وہ عظیم کتاب ہے۔ ہمیں حیرت ہوئی بلاغت پڑھاتے ہوئے کہ ذالک الکتاب اللہ میاں نے فرمایا ہے، اگر اصول کے حساب سے بات کی جاتی تو حاضل کتاب کہنا چاہیے تھا اللہ کو۔ ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن میرے ہاتھوں میں ہوتا ہے، قرآن سامنے ہوتا ہے، اور اس میں اشارہ قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے حاضہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں اشارہ بعید کا ذالک کیوں استعمال کیا؟ تو بلاغت کے ماہرین نے وہاں پر اس عقدے کو، اس مسئلے کو یوں حل کیا کہ ذالک کا استعمال جب ہوتا ہے تو اس چیز کی رفعت کو بیان کیا جاتا ہے، اس چیز کی عظمت کو بیان کیا جاتا ہے، اس چیز کی بڑائی کو بیان کرنا مقصود ہوتا ہے۔ تو اس کا ترجمہ اب یوں ہوگا، ذالک الکتاب، یہ وہ عظیم کتاب ہے، یہ کتاب نہیں، یہ وہ عظیم کتاب ہے جس کے اندر ذرہ برابر کوئی شک اور شبہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے دعوے کے ساتھ فرمایا ہے، دنیا کے اندر جتنے علوم ہیں آپ ان کا جائزہ لیں۔ میڈیکل سائنس میں جائیں گے، آج سے 25 سال پہلے ڈاکٹر جو دوائی لکھتا تھا، آج ڈاکٹروں نے وہ دوا لکھنا بند کر دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ دوا صحت کے لیے اب مفید نہیں رہی، نئی ٹیکنالوجی آ گئی ہے، نئی دوا آ گئی ہے، وہ بھی بدل گیا۔ سائنس کے کتنے نقطے بدل گئے، کتنے نظریات بدل گئے۔ 50 سال پہلے، 40 سال پہلے، 30 سال پہلے ہم لوگوں نے کتابوں کے اندر پڑھا تھا کہ زمین سورج کے ارد گرد گھوم رہی ہے، اور زمین آسمان کے اندر جو سورج طلوع ہوتا ہے، سورج اپنی جگہ ٹھہرا ہوا ہے۔ یہ نظریہ ایسا تھا جو مسلم تھا، جس کے تردید کرنے اور جس سے دعوے کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے کسی مسلمان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، جبکہ قرآن نے 1400 سال پہلے کہا تھا وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، سورج دوڑ رہا ہے اپنے مستقر کی طرف، سورج بھی دوڑ رہا ہے۔ لیکن آج کی سائنس وہیں پہنچی
جہاں 1400 سال پہلے قرآن نے کہا تھا، جو اعلان کیا تھا، آج سائنس کا نظریہ بدل گیا، اس کے مسلمات بدل گئے، اس کی فکر بدل گئی۔ سائنس کو یہ ماننا پڑا کہ سورج بھی چکر لگا رہا ہے، سورج بھی گھوم رہا ہے۔ اس طرح کی یہ ایسی بات نہیں کہ قرآن سائنس کی کتاب ہے یا میڈیکل سائنس کی تعلیم دیتا ہے، لیکن قرآن نے جس نقطے کو بھی چھو لیا ہے، جس نقطے کو بتایا ہے، وہ یکتا ہے اور منفرد ہے، اس کی کوئی مثال نہیں، اس میں ذرہ برابر کوئی شک نہیں۔ قرآن کے اندر جو معانی ہیں، جو مفاہیم ہیں، جو آیات ہیں، جو جملے ہیں، آپ کو یقین مانیے اور یقین کرنا پڑتا ہے، یقین کرنا پڑے گا کہ قرآن مجید کے اندر ایک لفظ بھی ایسا نہیں ہے جو غیر مرجوع ہو۔ غیر مرجوع کا مطلب ہوتا ہے جو استعمال کے اعتبار استعمال میں نہ آتا ہو یا جس کا استعمال قلیل الاستعمال ہو۔ قرآن میں ایک لفظ بھی ایسا نہیں ہے۔ شاعروں کو پڑھیے، امرؤ القیس کو پڑھیے، لبید کو پڑھیے، بڑے بڑے شعراء کو پڑھیے، دانشوروں کو پڑھیے، ادیب کو پڑھیے، مصنف کو پڑھیے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا ان کی کتابوں کے اندر کس قدر ان کے اندر قلیل الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ لیکن قرآن مجید کے اندر علماء نے، مفسرین نے، بلاغت والوں نے اور لغت والوں نے عرض کی زماں آراضی بتایا ہے اور آراضی کو مرجوع قرار دیا ہے اور قلیل الاستعمال قرار دیا ہے۔ قرآن مجید کے اندر ڈھونڈیے، کہیں بھی آراضی کا لفظ استعمال نہیں ہوتا ہوا نہیں ملے گا۔ سماوات استعمال کیا ہے، لیکن جب زمین کو 7 آسمان بتانا مقصود ہوا، وَلَفْظُ مِثْلَهُنَّ کا بہترین تعبیر فرما کر، یہ قرآن کی عظمت ہے، یہ قرآن کی بڑائی ہے۔ قرآن میں ہو غوطہ زن، اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار اس وقت تک نصیب نہیں ہوگی جب تک ہم قرآن میں غوطہ زن نہیں ہوں گے۔ قرآن کے سے جب نہیں لگیں گے، قرآن سے نہیں ملیں گے، قرآن سے نہیں جڑیں گے، ہم عظیم نہیں بن سکتے ہیں۔ قرآن عظیم کتاب ہے، عظمت والی کتاب ہے۔ ہمیں عظمت اس وقت ملے گی، ہماری حفاظت اس وقت ہوگی جب ہم اپنے آپ کو قرآن سے جوڑ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے، اور جو قرآن سے جڑے گا، قرآن کو پڑھے گا، قرآن کی تعلیم پہ عمل کرے گا، وہ ترقی کرے گا، وہ آگے بڑھے گا، وہ دنیا کو فتح کرے گا اور دنیا کے اندر کمندیں ڈالے گا اور دنیا کے اندر اپنے جھنڈے کو گائے گا۔ اور دشت تو دشت ہیں، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے کا منظر سامنے آئے گا۔ میرے بھائی اور دوستو، حضرات صحابہ کرام نے قرآن کی اسی عظمت کو سمجھا تھا تو جدھر بڑھتے چلے گئے۔ تاریخ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ صحابہ کرام نے، حضور کے جانشین نے، حضور کے وارثین نے دنیا میں 50 سال محنت کی اور 50 سال کے اندر دنیا کے 60% حصے پر انہوں نے اپنا کنٹرول جمایا۔ 60% حصے پر ان کا کنٹرول ہوا، اور جہاں گئے صحابہ کرام قرآن کو لے کر کے، قرآن جہاں پہنچا وہاں کی زبان عربی ہو گئی۔ آپ تاریخ پڑھیں، یہ قرآن کی عظمت ہے کہ قرآن جہاں گیا اس ملک کی زبان کو عربی بنا دیا۔ صحابہ کرام کے ہاتھوں جہاں قرآن پہنچا اس ملک کی زبان عربی ہو گئی۔ آج تک وہاں پر عربی زبان بولی جا رہی ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، قرآن کی عظمت، قرآن کی رفعت، اس کی منزلت، اس کا مقام و مرتبہ آپ کیا سمجھیں؟ جس مدرسے کے اندر قرآن نہیں وہ مدرسہ نہیں، کچھ اور ہے۔ جس نماز کے اندر قرآن نہیں وہ نماز نہیں، وہ ورزش کا یا ایکسرسائز کا ایک ذریعہ ہے۔ وہ دل، جس دل میں قرآن نہیں وہ ویران گھر ہے۔ جس گھر میں قرآن نہیں وہ ویران گھر ہے۔ جس جگہ قرآن نہیں، جس ملک میں قرآن نہیں، جس ادارے میں قرآن نہیں، تو اس جگہ کی کوئی اہمیت نہیں۔ اصل علم اللہ کا علم ہے، اصل علم اللہ کا ہے، اصل فرمانا اللہ کا ہے، اصل کتاب اللہ کی ہے۔
ہیں قرآن 1400 سال سے آج تک۔ ایک بات اور میں بتاؤں آپ کو کہ آج زبانوں کے ماہرین یہ بتاتے ہیں، جو زبان جاننے والے یہ جانتے ہیں، اور انہوں نے بتایا کہ آج سے 100 سال پہلے 200 سال پہلے جو زبان لکھی گئی، آج وہ زبان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ آج مولانا تھانوی، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر بیان القرآن اٹھا کے آپ پڑھ لیجئے، آج اس کی تسہیل کی ضرورت پڑ گئی ہے اور اس کو آسان اردو میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اردو اس 100 سال کے اندر اپنا قالب بدل لیا، لب و لہجہ بدل لیا۔ آج کون ہے اسکول اور کالج میں پڑھنے والے جو شیکسپیئر کی اس کی اصلی زبان سمجھ سکتا ہو؟ جو ماہرین جو 100 سال 200 سال پہلے گزرے ہیں، ان کی انگریزی کو سمجھنا آج سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ قرآن کی عظمت ہے، یہ قرآن کی رفعت ہے، یہ قرآن کی حقانیت ہے کہ 1400 سال سے یہ زبان پڑھی جا رہی ہے۔ آج مدرسے کے اندر پڑھنے والا قافیہ کا طالب علم، وہ آپ کو قرآن مجید کا ترجمہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ اسی طرح سے سمجھے گا جس طرح سے 500 سال پہلے، 1000 سال پہلے اور 1400 سال پہلے لوگ سمجھتے تھے۔ آج بھی قرآن مجید کی زبان کو سمجھنے والے لوگ موجود ہیں۔ 1400 سال کون سی زبان ایسی ہے جو 1400 سال گزرنے کے باوجود باقی رہی ہو، اپنا وجود کھو نہ دیا ہو؟ 200 سال 300 سال زبانوں پہ نہیں گزرتے ہیں کہ اس زبان کا حلیہ بگڑ جاتا ہے، لیکن قرآن کی عظمت و رفعت ہے کہ آج بھی قرآن اسی طرح سے سمجھا جا رہا ہے جیسے حضور نے سمجھا تھا، صحابہ نے سمجھا تھا، تابعین نے سمجھا تھا، تبع تابعین نے سمجھا تھا، اور اس طریقے سے آ رہا ہے۔ حضرات مجھے یاد آ رہا ہے 1939 عیسوی کی بات ہے، سن 1939 عیسوی کی بات ہے کہ جرمن نے ایک ٹیم طے کیا اور ٹیم کو یہ ذمہ داری دی کہ وہ قرآن مجید کے جتنے نسخے ہیں دنیا میں ان تمام نسخوں کو جمع کریں، اور اسی طریقے سے توریت کے جتنے نسخے ہیں دنیا میں ان نسخوں کو جمع کریں، اور تمام نسخوں کو جمع کرنے کے بعد ایک نسخے کا دوسرے نسخے سے کیا فرق سامنے آ رہا ہے اس کی رپورٹ پیش کریں۔ پوری دنیا، امریکہ کا قرآن، سعودی کا قرآن، ہندوستان کا قرآن، نیپال کا قرآن اور بالکل ہی پسماندہ علاقوں سے قرآن مجید کے نسخوں کو جمع کیا گیا، اور تمام نسخوں کا جائزہ لیا اور توریت کے تمام نسخوں کا جائزہ لیا۔ اس ٹیم نے جو اپنے سروے کرنے والے کو جو رپورٹ دیا تو سن کے اب چوکنا رہ جائیں گے۔ یہ قرآن کی عظمت ہے، یہ قرآن کی رفعت ہے، یہ قرآن کی بڑائی ہے کہ قرآن مجید آج تک جو کا توں ہے، ایک زبر نہیں بدلا، ایک زیر نہیں بدلا، ایک پیش نہیں بدلا، ایک حرف نہیں بدلا، جو بدلے جو پڑھے گا وہ بھی نہیں بدلے گا۔ آج جو بدل رہے ہیں لوگ، آج جو بدل رہے ہیں، انسان اسی وقت تک انسان ہے جب اس کے اندر انسانیت ہو، مومن اسی وقت تک مومن ہے جب اس کے دل کے اندر جذبہ حریت و آزادی ہو، جب اس کے اندر غیرت ایمانی ہو، جب غیرت ایمانی کو مدرسوں سے نکال لیا جائے، علماء سے نکال لیا جائے، مومن کے دل سے نکال دیا جائے تو مومن نہیں رہ سکتا۔ سانپ اسی وقت تک سانپ ہے جب اس کے اندر زہر ہے، جب زہر نکال دیا جائے وہ سانپ نہیں رہتا۔ اس سانپ کو لوگ گلے کا ہار بناتے ہیں، اس سانپ کو لوگ کھلونا بناتے ہیں، اس سانپ کو سے لوگ کھیلتے ہیں، مداری اسے نچاتا ہے، جس طرح چاہتا ہے نچاتا ہے۔ اسی طریقے سے مومن کے اندر سے جب غیرت قرآن، غیرت ایمان، غیرت اسلام نکل جائے تو وہ مومن ہے۔ کسی کے ہاتھ مومن ایسا نہیں، وہ مومن نہیں ہے، وہ کسی کے ہاتھ کا ہتھ کنڈا بنے گا، باطل کا ہتھ کنڈا بنے گا، ظالم کا ہتھ کنڈا بنے گا، دشمنوں کا ہتھ کا بنے گا، مسلمانوں کے خلاف بولے گا، مسلمان کے خلاف لکھے گا، ڈیبیٹ میں جائے گا، پیسے لے کر کے پیسوں پر بکے گا، پان کی گلوری پہ بکے گا، اور 10,000 پہ بکے گا، 5,000 پہ بکے گا، 1,000 پہ بکے گا، اس لیے کہ اس کے اندر سے وہ غیرت ایمان، جرأت ایمان اور وہ غیرت اسلام اور غیرت قرآن جب نکل جاتی ہے تو وہ انسان کہیں کا نہیں رہتا۔ جیسے وہ سانپ وہ گلے کا ہار بن جاتا ہے، دشمن کے ہاتھ گلے کے اندر بھی ہار بن جاتا ہے، لیکن جب تک مسلمان کے اندر غیرت ہے اس کا کوئی شکار نہیں کر سکتا۔ یہ غیرت کہاں سے آئے گی؟ اس قرآن سے آئے گی، اس قرآن کی آ سے آئے گی، قرآن کو پڑھنے سے آئے گی،
قرآن کو سمجھنے سے آئے گی۔ آج افسوس، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں۔ افسوس کہ مثال ماہ چمکتا تھا جن کا داغ سجود خرید لی ہے فرنگی نے، وہ مسلمانی۔ مثال ماہ چمکتا تھا جن کا داغ سجود خرید لی ہے فرنگی نے، وہ مسلمانی۔ میرے بھائیو اور دوستو، میں یہ کہہ رہا تھا، جرمن ٹیم نے جو رپورٹ دیا اس نے یہ بتایا کہ قرآن کے تمام ہزاروں اور لاکھوں نسخوں کو آپس میں ہم نے ملایا، امریکہ، اسرائیل، نیپال، ہندوستان، پسماندہ ممالک کے قرآن مجید کو جمع کیا، اور تمام قرآن کو جمع کرنے کے بعد ایک جگہ بھی مجھے کوئی فرق محسوس نہیں ہوا۔ یہ آپ کا قرآن ہے، آپ کے پاس یہ کتاب ہے، کہاں چلے گئے آپ؟ کس طرح سے کہاں چلے گئے؟ فلک سے مجھ کو شکوا ہے، زمین سے مجھ کو شکوا ہے، فلک سے مجھ کو شکوا ہے، زمین سے مجھ کو شکوا ہے، یقین مانو مجھے خود اپنے یقین سے مجھ کو شکوا ہے، مجھے اپنے یقین سے شکوا ہے۔ یقین پیدا کرے ناداں، یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کہ جس کے سامنے جھکتی ہے فخوری، یقین مثل خلیل آتش نشینی، یقین اللہ مستی خود گزینی، سنے تہذیب حاضر کے گرفتار غلامی سے بتر ہے بے یقینی۔ اس جرمن ٹیم نے جو رپورٹ دیا، کہا کہ توریت کے تمام نسخوں کو جب میں نے ملایا تو 2.25 لاکھ جگہیں ایسی ملی جہاں پر اختلاف مجھے ملا، اور 25,000 مقامات ایسے ملے کہ شدید اختلاف ہے، کوئی تعویل اور تطبیق کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، یہ قرآن ہمارے گھروں میں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس قرآن کو سمجھنے، پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پہ عمل کرنے کی، اس کو عام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کی عظمت، قرآن کی رفعت، قرآن کی برتری آج بھی قائم ہے اور قیامت تک قائم رہے گی انشاءاللہ، اور ہماری بھی کامیابی، ہماری ترقی، ہمارا عروج بھی اسی میں ہے کہ ہم قرآن سے جڑ جائیں۔ قرآن سے جڑنے کے بعد اللہ تعالی ہمیں بھی ترقی عطا فرمائے گا، عروج عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔